بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے موضوع کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور میں نے یہ آپ کو نہیں بتانا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ بھی نہیں بتانا کہ تراویح کس چیز سے فاسد ہوتی ہے اور کس چیز سے نہیں ہوتی. یہ مسائل میرے خیال میں شاید کسی اور نے ذکر کر دی ہوں گی یا کسی اور کا موضوع ہوگا، یہاں اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہو. میں نے کچھ ٹیکنیکلی جو باتیں ہیں جو چیزیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو عموماً ہمارے ہاں جو تراویح کے حوالے سے جو مسائل ہیں بر صغیر میں، ٹھیک ہے نا، پاکستان ہندوستان وغیرہ میں جو مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ ہمارا ہے فطری ٹینشن، دباؤ. تراویح پڑھانے والے کے اوپر نا یہ شعبان سے ہی ہمارے ہاں دباؤ شروع ہو جاتا ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ ہے ایک مسئلہ، اور اسی مسئلے کی وجہ سے باقی جو ایشوز ہیں، گلا خراب ہونا، بخار چڑھ جانا اور غلطیاں آنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں پھر اسی کی وجہ سے. دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو مسئلہ بنا دیا گیا ہے، وہ ہے لہجہ بنانا. لہجہ بنانا، انداز بنانا، اس کو ہمارے ہاں لوگوں نے ایک مسئلہ کریٹ کر لیا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے. اگر لہجہ ہمارا نہیں بنا اور ہم اچھی آواز کے ساتھ تلاوت نہیں کر رہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بس ایسے ہی فارغ وقت گزار رہے ہیں اور تراویح پڑھانے کا سننے کے پھر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا ایک جو مسئلہ ہے وہ واقعتاً مسئلہ ہے، وہ ہے گلا خراب ہونا، اور یہ واقعی ایک مسئلہ ہے. 3 مسئلے ہو گئے. چوتھا مسئلہ جو ہے وہ دوران تراویح کثرت کے ساتھ غلطیاں آنا. دوران تراویح کثرت کے ساتھ غلطیاں آنا، باوجود اس کے کہ منزل یاد ہے، باوجود اس کے کہ منزل یاد ہے، سب کچھ یاد ہے. دن میں سنایا، صبح بھی سنایا، دوپہر میں بھی سنایا، تراویح سے پہلے پھر سنایا، لیکن تراویح میں جب کھڑے ہوئے تو وہاں غلطیاں آئیں کہ جہاں نہ صبح آئی، نہ دوپہر کو آئی، نہ شام کو آئی، لیکن رات کو غلطیاں آ گئیں. یہ واقعی ایک بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ان باتوں سے فائدہ بھی ہو اور ہمارے ساتھیوں کو، آپ سب کو فائدہ ہو. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لہجے کے اوپر. اصولی طور پہ لہجے کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر میں اور آپ یہ چاہیں نا کہ ہم تراویح کے دوران لہجہ بنائیں، نہیں، یہ کام تراویح سے بہت پہلے کا ہے. یہ کام تراویح سے بہت پہلے کا ہے کہ پہلے سے ہم لہجے کے اوپر محنت کریں. ہم نے نوافل کی نیت باندھ کے اس میں جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا، ایک آدھ بندے کو پیچھے کھڑا کر دیا، اور میں آگے اس پر اپنی رائے پیش کروں گا کہ لہجہ بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، اور اگر بنانا چاہیے تو کس طریقے سے بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارا لہجہ بالکل ہی نہ بنا ہوا اور یکم رمضان اس کی پہلی شب پہ تراویح میں ہم کھڑے ہوں اور ہم یہ چاہیں کہ اب میں نے لہجہ بنانا ہے، تو اصولی طور پہ یہ کام غلط ہے. کیونکہ اگر اس وقت میں نے یا آپ نے لہجہ بنانا شروع کیا نا، تو پھر ہماری جو پختہ منزل ہے وہ بھی پختہ نہیں رہے گی، اور ساری توجہ، اصل میں لہجہ چیز ایسی ہے کہ جو پوری توجہ مانگتا ہے. ساری توجہ جب لہجے کے اوپر چلی جائے گی تو پھر منزل میں ہم ڈگمگانا شروع ہو جائیں گے اور پھر غلطیاں آنی شروع ہو جائیں گی. ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ بھی یہ کہیں گے انشاءاللہ، کہ تراویح کا جو پلیٹ فارم ہے وہ لہجوں کو پختہ کرنے کے لیے بڑا مضبوط پلیٹ فارم ہے. پورا مہینہ بندہ لگاتار پڑھتا چلا جاتا ہے، تو وہ تراویح کا جو پلیٹ فارم ہے اصولی طور پہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ پہلے سے جو ہمارا لہجہ بنا ہوا تھا اس میں ہم نے کنٹینیو پورا قرآن پاک وہاں پڑھا، سنایا. تو وہ جو لہجے کے اوپر ہم نے پہلے تو 4-6 مہینے محنت کی، اب جا کے ہم نے جب اس کو مسلسل پڑھنا شروع کیا تو وہ لہجہ ہمارا مضبوط ہو گیا. لہجے بنانے کے حوالے سے 2 احتیاطیں بہت لازم ہیں. 2 باتیں. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات، پہلی احتیاط
وہ یہ ہے کہ جس شخص کا، کسی بھی شیخ یا قاری کا ہم لہجہ بنائیں، اس میں ایسے قاری، ایسے شیخ کا انتخاب ہو کہ جس کا لہجہ انتہائی نرم ہو، شدید نہ ہو، سخت نہ ہو، اس کو پڑھتے ہوئے بندہ اپنے اوپر بوجھ محسوس نہ کرے۔ میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے کہ شیخ منشاوی ہیں، ان کا لہجہ انتہائی نرم ہے، ان کو پڑھتے ہوئے نہ آپ کا ادھر کوئی بل آتا ہے، نہ آپ کی ناک کہیں اور جا رہی ہوتی ہے، نہ ہونٹوں پہ کوئی اور کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اندر سکون سے اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیخ سعود ابراہیم الشرعی، ان کا لہجہ انتہائی نرم ہے، اور موجودہ ائمہ میں شیخ ماہر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لہجے بھی کافی نرم ہے۔ اور سخت لہجے کس کے ہیں؟ شیخ سدیس، وہ نام لیتے ہوئے میرا مطلب کہتا ہے کہ بڑا سخت قسم کی کوئی چیز آ رہی ہے دماغ میں۔ تو اسی طریقے سے شیخ محمود خلیل الحصری، ان کا لہجہ سخت ہے، نرم نہیں ہے، تراویح کے اعتبار سے۔ نماز میں آپ ویسے پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو بہت شوق ہوتا ہے شیخ ایوب رحمہ اللہ کو پڑھنے کا، ان کا لہجہ بھی کافی حد تک سخت ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھنے میں کافی دقت ہوگی، کافی مشکل ہوگی بنسبت باقی جو شیخ منشاوی وغیرہ ہیں ان کو پڑھنے کے۔ تو لہجہ بنانے میں جو سب سے پہلی احتیاط ہے، جو سب سے پہلی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جس کا لہجہ انتہائی نرم ہو، سخت لہجہ نہ ہو، شدید نہ ہو۔ دوسری چیز انتہائی اہم ہو، یہ کہ کافی دکھ ہوتا ہے، کافی افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں اور اپنا مسئلہ جب رکھتے ہیں تراویح کے حوالے سے، تو لہجے کے اوپر تو بات کرتے ہیں لیکن تجوید کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ یعنی یہ کوئی نہیں کہتا کہ میرے تجوید صحیح نہیں ہے، میں کیا کروں، فلاں جو حروف ہیں ان کو پڑھتے ہوئے مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے کیسے پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہر دوسرا آدمی یہ ضرور اپنا مسئلہ رکھتا ہے کہ میرا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، لہجہ کیسے بنے گا اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی اپنی کوئی ریکارڈنگ بھیج بھی رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا آپ سنیں، پھر اصلاح فرمائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں پھر جب وہ ریکارڈنگ سنتا ہوں تو مجھے خیال یہ آتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کو تو تجوید میں محنت کرنی چاہیے، یہ لہجے کے اندر کہاں پڑ گیا ہے بیکار چیز میں۔ تو بیکار چیز ٹھیک ہے، آپ نہ کہیں اس کو، لیکن یہ تو ضرور کہیں گے نا کہ تجوید کی اہمیت زیادہ ہے اور لہجے کی اہمیت اس کے بہت بعد ہے۔ جب تک تجوید ٹھیک نہ ہو، آپ ملکہ ترنم نور جہاں بن جائیں تو آپ کی آواز سے کسی نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تلاوت قرآن کا تو اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنا اس کا ایک اسٹائل ہے، اپنا اس کا ایک وقار ہے اور اپنا اس کے پروٹوکول ہے۔ تو تجوید کو چھوڑ کر لہجے کے اوپر محنت کرنا میرے خیال میں یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ زیادتی ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ اور میرا تجربہ یہ ہے، آپ نے اگر نہ کیا ہو تو آپ بھی کیجئے گا۔ ایسے ہمارے ائمہ کراچی شہر میں بھی کہیں آپ نماز پڑھیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے کوئی امام صاحب کے جن کا لہجہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے لیکن تجوید ان کی اچھی ہے، مناسب ہے، بہتر ہے، تجوید بہت اچھی ہے یوں کہہ لیں، لیکن آواز ان کی بالکل بھی اچھی نہیں ہے، لیکن ان کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے نا، مزہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو پڑھ لیں بالکل صحیح پڑھ لیں، سین کیسے پڑھنا ہے، تھا کیسے پڑھنی ہے، اوقات کیسے پڑھنا ہے، وہ بالکل صحیح پڑھ لیں۔ ہاں ان کا لہجہ نہیں ہے، آواز اچھی نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا الٹ بھی ہم نے دیکھا ہے، آوازیں بڑی اچھی ہیں، آوازیں بہت اچھی ہیں، لیکن تجوید بالکل صفر ہے، نہ مد کرنے کا کوئی ڈھنگ آتا ہے، نہ غنہ کرنے کا کوئی ڈھنگ ہے، نہ حروف کی ادائیگی کے اوپر کوئی گرفت ہے، اور وہ خوش ہیں کہ میں قرآن پاک بہت اچھا پڑھتا ہوں، اور کچھ تھوڑی سی جو چابی جو ہے وہ مقتدی بھی بھر لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ تو ایسا پڑھتے ہیں کہ ہمیں حرم کے امام یاد آ جاتے ہیں، تو وہ اور زیادہ چوڑے میں آ جاتے ہیں کہ جی واقعی ہم کوئی بڑی اچھی چیز ہے، بہت اونچی فلائٹ ہے۔ تو اصولی بات یہ ہے، آپ میں سے جو میرے ساتھی میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، تجوید اگر اچھی نہیں ہے اور لہجے کے اوپر محنت کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے،
سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ہم تجوید کے اوپر محنت کریں، ہم اپنی ادائیگی ٹھیک کریں، کم از کم ساری چیزیں ہم ٹھیک کریں. یہ بعد میں اضافی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر ہم لہجے کے اوپر محنت کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اچھی بات ہے، اور پھر لہجے کے اوپر محنت کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. بہرحال پہلی چیز لہجہ بنانے میں ہم نے لہجہ اس شخص کا بنانا ہے جس کا لہجہ نرم ہے. کسی ایسے شیخ کا، ایسے قاری کا انتخاب کرنا ہے جس کا لہجہ نرم ہے، زیادہ شدید و سخت قسم کا نہیں ہے. کیونکہ اگر شدید و سخت قسم کا لہجہ اپنائیں گے نا، آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے. آپ 20 رکعتیں نہیں، آپ اس میں 5-6 رکعتیں بھی آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ بالکل ہی فیل ہو جائیں گے اور آپ بیٹھ جائیں گے. پھر آپ اپنے لہجے میں پڑھ رہے ہوں گے، پیچھے مقتدی سمجھ رہے ہوں گے امام چینج ہو گیا ہے. تو دوسری جو چیز ہے کہ کسی بھی شیخ کا ہم انتخاب کریں، اس شیخ کو ہم کاپی جب کرتے ہیں نا تو وہ کاپی ہم صرف لہجے میں کریں، ہم تجوید میں نہ کریں. ہم صرف لہجے میں کریں، انداز میں کریں، ہم تجوید میں نہ کریں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص شیخ سدیس کو کاپی کرتا ہے تو قلقلہ پھر اس کا اپنا ہو، قلقلہ شیخ سدیس والا نہ ہو. میں دبے الفاظ میں بات کہی کہ کسی کی سمجھ میں آ گئی تو آ گئی. اگر کوئی شخص شیخ ماہر کو کاپی کر رہا ہے تو وہ بھی شیخ ماہر کے انداز کو کاپی کرے اور قلقلہ پھر وہ اپنے ہی کرے جو اپنے استاد سے پڑھا ہے. ضروری نہیں ہے کہ شیخ سدیس نے جس طریقے سے قلقلہ کیا ہے تو میں بھی قلقلہ اسی انداز سے کروں. وہ جس طریقے سے وللضالین پڑھتے ہیں تو میں بھی اس طریقے سے وللضالین پڑھوں. ہم کیوں پڑھیں وللضالین؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم وللضالین پڑھیں. ضروری تھوڑی ہے کہ جہاں انہوں نے کسی آیت پہ رکوع کیا ہو ہم بھی وہیں جا کے رکوع کریں. ہم لہجہ اپنائیں، تجوید اس میں ہماری اپنی ہو. تجوید جو ادائیگی، جو الفاظ، جو حروف، وہ ساری چیزیں ہوں وہ ہماری اپنی ہوں. اور لہجہ ہم کسی کا بھی اختیار کرنا چاہیں، جو ہمیں اچھا لگے، آپ کو اچھا لگے، ہم اس کے اختیار کر سکتے ہیں. لہجے کے حوالے سے یہ دونوں پوائنٹ انتہائی اہم ہیں. پہلا پوائنٹ کہ لہجہ نرم ہو، سخت نہ ہو تراویح کے حوالے سے. دوسرا پوائنٹ کہ صرف لہجے میں ہم کاپی کریں، ہم تجوید کے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں، اس میں ہم کسی کو کاپی نہ کریں. لہجہ بنانا چاہیے، اور اگر لہجہ بنانا چاہیے بھی تو پھر لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے لہجہ؟ ہر شخص کی اس میں پسند اپنی ہوتی ہے. لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ بس سوال ہے میرا. نرم ہونا چاہیے. نرم ہونا چاہیے. انداز کی بات کر رہا ہوں، انداز کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے ہوتا ہے نا ایک بڑا، میں بتا دیتا ہوں. کچھ لہجے ہمارے حرمین کے مشہور ہیں، کچھ لہجے ہمارے مصری قراء کے مشہور ہیں، اور کچھ لہجے ہمارے کچھ کویت اور آگے پیچھے کے شیوخ کے مشہور ہیں. تو بعض لہجے انتہائی پروقار ہیں، بعض لہجے کچھ پرسوز ہیں، اور بعض لہجے ایسے ہیں کہ اس میں ترنم بہت زیادہ ہے. اس طرح کے لہجے ہیں، کافی لہجے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو قرآن کریم اصولی طور پہ کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟ اب بتائیں، میں نے جواب آسان کر دیا ہے. عرب کے انداز میں. عرب کے انداز میں. عرب کے انداز. عرب کے انداز بھی تو یا بہت. حجاز کے لہجے جیسے. حجاز کے لہجے کیسا ہونا چاہیے؟ پاکستان میں جو پڑھے جاتے ہیں عرب، اور اس میں کوئی چیز ملان اور بھی آپ پانی پتی ہی پڑھتے ہیں زیادہ. کیسا ہونا چاہیے یہ چشمے والے؟ اس کے لہجے کے اندر ہی نہ کھولیں ان کو. اس طرح کا لہجہ ہو کہ لہجے کے اندر ہی کوئی برا نہ ہو جائے، لہجے کے اندر وقف نہ ہو جائے ان کو اس کے ادائیگی سے. دیکھیں، میری رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ لہجہ تلاوت قرآن میں انتہائی پروقار ہونا چاہیے. پروقار لہجہ. اب میں اس سے اگلی بات کروں گا تو شاید بات تنقید میں چلی جائے گی. اناشید والے لہجے قرآن کریم کے ساتھ جچتے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں جچتے. جیسے شیخ مشاری الفاظ ہیں نا، چلے میں نے نام بھی لے لیا. ہمارے یہاں بر صغیر کے بہت سارے لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. کبھی آپ فیس بک اگر استعمال کرتے ہو نا تو اس میں آپ پوسٹ کریں سوال کے انداز میں کہ
آپ کو کس کا لہجہ زیادہ اچھا لگتا ہے، تو نیچے کمنٹس پڑھتے جائیں تو اس پہ بہت ساروں نے ان کا لکھا ہوا ہوتا ہے شیخ مشاری کا. لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں، مجھے شیخ مشاری 1% بھی نہیں پسند. وہ انداز تلاوت قرآن والا ہے ہی نہیں، وہ بالکل بھی تلاوت قرآن والا انداز نہیں ہے. تلاوت قرآن والا انداز انتہائی پروقار ہونا چاہیے، پروقار پرسوز. بندہ سنے کھو جائے، بندہ پڑھے اور کھو جائے. شیخ مشاری کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ قاری بعد میں ہیں اور اناشید کہنے والے پہلے ہیں. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ نعت خواں ہیں یہاں پاکستان کے بڑے معروف. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا لہجہ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو نعتیں پڑھنی ہے نا، وہ چھوڑنی پڑیں گی. وہ آپ چھوڑیں، پھر اس کے بعد آپ لہجہ سیکھیں تو آپ سیکھ لیں. مجھے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ تم لوگ جب پھر تلاوت کرتے ہو نا تو وہ پھر نعتی انداز میں کرنا شروع کر دیتے ہو. ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بندہ نعت پڑھ رہا ہے. تو نعتوں کا اپنا ایک اسٹائل ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے. اس انداز میں ہم تلاوت کریں تو وہ تو نہیں سمجھ میں آتا نا، اور تلاوت کے انداز میں ہم نعت پڑھنا شروع کریں تو وہ وہاں نہیں سمجھ میں آتا. تو قرآن کریم اچھے لہجے میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے. اب لہجہ کس انداز کا ہونا چاہیے؟ تو میرے خیال میں تلاوت قرآن میں لہجہ انتہائی پروقار ہونا چاہیے. جیسے شیخ محمد خلیل حسری ہے نا، انتہائی پروقار لہجہ ہے. شیخ ایوب کا پروقار لہجہ ہے، شیخ شریل کا پروقار لہجہ، شیخ منشاوی کا پروقار لہجہ ہے. شیخ عبد الباسط کو اگر ترتیل میں آپ کو سننے کا شوق ہو تو شیخ عبد الباسط کا لہجہ، ان کا انداز انتہائی پروقار پرسوز ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے دوبارہ کہیں تنقید نہ ہو جائے، شیخ یاسین دوسری جو ہیں حرم والے، پروقار نہیں ہے، ترنم بہت زیادہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت میں ایک حد ہوتی ہے نا، اس سے کراس کر کے کوئی ترنم کر رہا ہو وہ نہیں جچتا، وہاں مزہ نہیں آتا. ہر چیز کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. تو ایک صاحب تھے، وہ مت کو بہت زیادہ کھینچتے تھے. میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. خدا کا بندہ، آپ کو مزہ آتا ہے، سننے والوں کو تھوڑی مزہ آ رہا ہوتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہو. جس انداز سے جیسے چاہیں آپ پڑھتے رہیں اور جتنے چاہیں آپ اس کو کھینچتے رہیں. تو غنی کی بھی ایک لمٹ ہے نا. وہ ہمارے جو شیوخ فرماتے ہیں کہ 1 الف کے برابر یا 2 الف کے برابر، اس کو اتنا زیادہ آپ وہ لے کے چلے جائیں کہ وہ بہت زیادہ ترنم، اور ترنم میں پھر ہر دوسری آیت میں بنتا رہے تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں مسجد میں کھڑا ہوں یا کسی باغیچے میں کھڑا ہوں اور وہاں پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو گئی ہے. تو لہجہ قرآن کریم پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں انتہائی نرم ہونا چاہیے اور پروقار ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کو سوز بھی اندر ڈالنا چاہیں تو وہ آسانی سے ڈل سکے. اچھا جی، بڑا اہم مسئلہ گلا خراب ہونا. گلا خراب ہونا، انسان کی اپنی ایک نفسیات ہیں، نفسیات ہیں. اور آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے شہروں میں نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں تکلیف ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ میری اگر گھٹنوں میں کوئی تکلیف ہے، لیکن حقیقت میں ہوتی نہیں، اس کا وہم ہوتا ہے. تو بیٹھے بیٹھے وہ اس کے خیال گزرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ کے بیچ میں ایسا مضبوط ایک کنیکشن رکھا ہے کہ جہاں انسان ان دونوں جگہوں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بات سوچتا ہے نا، وہی کام انسان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، آپ نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا، گھر میں بیٹھے ہیں، صحیح ہے، تھوڑا سا محسوس ہوا کہ طبیعت کچھ ڈاما ڈول سی ہے، کام وام کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اٹھے چلے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیتے ہیں. ڈاکٹر نے تھرمامیٹر لگایا زبان کے نیچے، نکال کے ہمیں بتایا کہ جی آپ کو تو 102 بخار ہے. تو ہم وہیں سے لیٹ جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا میں بیمار ہوں. تو پھر ہم جب گھر جاتے ہیں تو اہلیہ سے کہتے ہیں کہ بستر بچھاؤ اور مجھے کمبل دے دو، مجھے بخار ہو رہا ہے. حالانکہ 5 منٹ پہلے نہیں ہو رہا تھا، ابھی ہونا شروع ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ پہلے بھی ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے. پہلے ادھر دماغ میں بٹھایا نہیں تھا، اب بٹھا لیا ہے.
جب تک نہیں بٹھایا تھا وہ کام کر رہا تھا، لگا ہوا تھا. اب جب دماغ میں بٹھا لیا تو وہ لیٹ گیا، وہ کسی کام کا نہیں رہا. اب وہ اٹھے گا 2-3 دن کے بعد، نہ فون سنے گا نہ کوئی اور کام کرے گا. ٹھیک ہے نا. گلا جو خراب ہوتا ہے اس میں 3 چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز جو میرا تجربہ ہے، گلا ٹینشن سے خراب ہوتا ہے. کچھ کھانے پینے سے نہیں خراب ہوتا، گلا ٹینشن سے خراب ہوتا ہے. سن رہے ہیں؟ عجیب سی بات بتا رہا ہوں. جتنا آپ ٹینشن لیں گے اتنا گلا خراب ہوگا، جتنی ٹینشن لیں گے گلا خراب ہوگا. تو ہمارے ایک دوست ہیں بریلی مکتب فکر کے، مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب، بہت اچھے آدمی ہیں. ان کے بیٹے کی شادی تھی تو اس میں گیا ہوا تھا. تو آئس کریم آئی تو وہ کھا نہیں رہے تھے. میں نے کہا کہ وہ کھانی شروع کر دی. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایسا نہ ہو گلا خراب ہو جائے. میں نے کہا ان چیزوں سے نہیں گلے خراب ہوتے. پھر کس سے خراب ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ٹینشن سے. تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئے کہ یہ آج کون سے ڈاکٹر آئے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئس کریم سے نہیں خراب ہوتا، ٹھنڈے پانی سے نہیں ہوتا، پکوڑے کھانے سے نہیں ہوتا، ٹینشن لینے سے گلا خراب ہوتا ہے. میں نے کہا واقعی بتا رہا ہوں، جتنی آپ ٹینشن لیں گے اتنا آپ بیمار رہیں گے، اتنا ہی گلا خراب ہوگا، اتنی ہی وہ پریشانی آپ کو لاحق ہوگی. جتنا آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں گے آپ بالکل پرسکون رہیں گے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ٹینشن فری ہو جائے. ہمارے ہاں اکثر حفاظ میں نے دیکھا ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، نوجوان ہوں بوڑھے ہوں، بچے تو خیر بیچارے نئے نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس لائن میں تو پریشان جلدی ہو جاتے ہیں. ان کی ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ جیسے صبح سحری کریں گے تو اس کے بعد انہوں نے غرارے ضرور کرنا ہے. کیوں آپ کا گلا خراب ہے؟ نہیں، ویسے ہی احتیاط ہے. صحیح ہے، خوش ہیں وہ. رات کو تراویح اچھی پڑھا لی تو وہ دماغ میں یہ ہوتا ہے صبح جو غرارے کیے تھے نا یہ اس کا کمال ہے. تو جب افطار کا ٹائم آتا ہے تو پکوڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، سموسے بھی نہیں کھاتے ہیں. تو کیوں بھائی؟ اس سے گلا خراب ہوتا ہے. چاول نہیں کھاتے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ گلا خراب ہو جاتا ہے. آپ کہیں کہ آج چلیں ادھر شنواری پہ کھانا کھانے، کڑھائی کھا کے آتے ہیں. نہیں یار، یہ گھر کا کھانا کھاؤ. کیوں نہیں کھا رہے؟ گلا خراب ہو جائے گا. تو وہ نہ کھا کر بھی اس اللہ کے بندے کا 1 ہفتے کے بعد گلا خراب ہو جاتا ہے. اور ہماری طرف جو جا کے سب کچھ کھا رہا ہوتا ہے اس کا نہیں خراب ہوتا. میں کھا رہا ہوتا ہوں، پکوڑے بھی کھاتا ہوں، سموسے بھی کھاتا ہوں، شربت بھی پیتا ہوں، سب کچھ کھاتا ہوں. شنواری آگے پیچھے سارا رمضان گھوم رہا ہوتا ہوں. بریانی کوئی کھلائے وہ بھی کھا لیتا ہوں، پلاؤ کوئی کھلائے وہ بھی کھا لیتا ہوں. نہیں خراب ہوتا گلا. کس نے کہا کہ ان چیزوں سے گلا خراب ہوتا ہے؟ اچھا، میں نے پھر یہ بھی دیکھا ہے، مزے کی بات ہو کہ تراویح کے دوران الگ سے نا ایک تھرماس رکھا ہوا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے. اور کم بھی ہوتا ہے، ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا اس میں ڈال کے ایک چسکی بھر لیتے ہیں 2-4. اس میں قہوہ ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ پانی نیم گرم کر کے اس میں شہد گھول کے ملا کے وہ رکھتے ہیں. اور وہ ہر 4 رکعت کے بعد، ہر 2 رکعت کے بعد اس کے 1-8 گھونٹ بھر رہے ہوتے ہیں. اور تراویح بڑی شاندار پڑھا لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا شہد کے پانی کا کمال ہی تو تھا، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، شہد کے پانی کا کمال ہے. یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں. آپ یقین جانیں یہ سب فالتو کام ہے، سب بیکار کی چیزیں ہیں. اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنے والی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ بتائیں میرے ساتھ. ٹینشن فری رہنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی فکر کرنی چھوڑ دینی ہے. جتنا ہم اس کی فکر کریں گے نا گلے کی، اس کے نخرے بڑھتے ہیں. اس کو دوا بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کو غرارے بھی چاہیے ہوتے ہیں، اس کو ہر چیز سے پھر بچانا بھی پڑتا ہے. جتنا اس کا خیال رکھتے ہیں اتنا اس کے نخرے بڑھتے ہیں. اور جتنا ہم اس کا خیال نہ رکھیں یہ کچھ بھی نہیں کرتا اور بندہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. اچھا، وہ حدیث آپ میں سے علماء بھی ہیں؟ علماء ہیں؟ کون کون ہیں؟ آپ ہیں شاید، آپ بھی ہیں؟ نہیں. وہ حدیث قدسی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، انا بظن عبدی بی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے خیالات اور گمان کے مطابق چلتا ہوں. تو اگر میں اور آپ یہ دماغ میں بٹھائیں گے نا کہ اس چیز سے گلا خراب ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا، وہ واقعی پھر ہو بھی جاتا ہے، حدیث میں ہے نا. تو جیسا ہم گمان کرتے ہیں، جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ویسا ہو جاتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس موضوع کے اوپر شاید سوشل میڈیا کے اوپر لکھا تھا یا کوئی ویڈیو وائرل کی تھی، تو اس میں اسی حدیث کا حوالہ دے کے میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ جو ہم پریشان رہتے ہیں نا بیماریوں سے، اپنی نوکریوں سے، معاش سے، ان ساری چیزوں سے، اس کے پیچھے بنیادی چیز ہماری یہ ٹینشن ہے، یہ زیادہ سوچنا، فکر میں رہنا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کروں گا تو فلاں ہو جائے گا، اور ساری سوچیں منفی. مثبت کم سوچتے ہیں، یعنی اگر 100 میں سے ہم دیکھیں تو 20% ہم مثبت سوچتے ہیں اور 80% ہم منفی سوچتے ہیں. کوئی نیا کاروبار کریں گے نا تو یہ کروں گا تو نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں سوچتا کہ کر لیا تو فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں سوچتا. اچھا وہی سوچ کے جب وہ کام شروع کر دو اس کو نقصان ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشان رہتا ہے. یہ کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، وہ پڑا پھر وہی اسپتال میں ہوتا ہے، وہی پھر آپ کو ملتا ہے. تو حدیث کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے، مستند ہے. تو پہلی بات کیا ہے، ہم نے آپ کو بالکل اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، ٹینشن فری رکھنا ہے. اچھا جی، دوسری بات، ہاں اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن چیزوں سے نہیں بچنا ہے، اور کن چیزوں سے بچتے ہوئے اس کا پھر حل، اس کا علاج کیا ہے. یہ اس دوسری چیز میں آپ کو یہ بتانے لگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اجتناب کرنا ہے. ٹھنڈے پانی سے نہیں بچنا ہے، نہ ٹھنڈے شربت سے بچنا ہے، زیادہ ٹھنڈے شربت سے بچنا ہے، زیادہ ٹھنڈے پانی سے بچنا ہے. زیادہ ٹھنڈے شربت کون سا ہوتا ہے؟ جس میں برف تیر رہی ہوتی ہے. گلاس میں شربت ہے، کہا کہ جی اس میں تھوڑی سی برف کی ٹکیاں بھی ڈال دیں اور ٹھنڈا ہو جائے، یہ زیادہ ٹھنڈا ہے. تو برف والے پانی سے، برف والے شربت سے بچنا ہے. آپ شربت پئیں، نارمل پئیں، تو گرم بھی نہ ہو، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، ایسا ہو کہ آپ اس کو پی سکیں اور آپ کو مزہ بھی آئے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز، کھٹی چیزوں سے بچنا ہے. اگر دہی بڑے میں، دہی عموماً جو ہے نا وہ کھٹا ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور چاٹ وغیرہ میں کھٹائی وغیرہ ہوتی ہے نا، اس سے بھی بچنا ہے. تیسری چیز، باہر کی تلی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے، پکوڑے، سموسے، ان چیزوں سے. لیکن اگر کھا لی ہے، میں کھاتا ہوں، یہ چیزیں اس وقت زیادہ نقصان دیتی ہیں کہ یہاں پکوڑا کھایا اور سموسہ کھایا، ادھر پانی اس کے اوپر پی لیا یا شربت پی لیا. یہ چیز نقصان دہ. بچنا اصل میں اس چیز سے ہوتا ہے. ہر چیز کے بعد پانی اٹھا کے پی لینا، یہ گلے کے اوپر اثر کرتا ہے. شنواری کی کڑھائی سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ شنواری کی کڑھائی کے اوپر کولڈ ڈرنک پی لیں گے پھر ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پی لیں گے پھر ہوگا. بریانی پلاؤ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کسی بھی طرح کے چاول سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ چاول کھاتے فوراً بعد آپ نے پانی پی لیا پھر ہوگا، پھر گلا خراب ہوگا. چاول کھائیں، اس کے آدھے پون گھنٹے کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں، کچھ بھی نہیں. تلی ہوئی چیز کھانا چاہتے ہیں، باہر کی تلی ہوئی چیز کھانا چاہتے ہیں، بالکل کھائیں، لیکن اس کے بعد پانی نہ پئیں. اور چائے اگر مل جائے تو چائے پی لیں، چائے تو زیادہ اچھی چیز ہے. تو آ رہی ہے میری باتیں سمجھ میں کہ یہ پکوڑوں اور یہ ان چیزوں سے ہونا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہوگا تب کہ جب ہم نے وہ چیزیں کھائیں اور اس کے فوراً بعد ہم نے شربت پی لیا، جوس پی لیا، پانی پی لیا، تو اس سے پھر گلا متاثر ہوتا ہے. چاول وغیرہ کھائیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چاول کے بعد ہم اگر فوراً پانی پی لیں پھر اس سے فرق پڑتا ہے. تو اگر گرم پانی ہو تب بھی، پھر بھی پانی چاول کے بعد پانی بالکل سمجھیں کہ حرام ہے، اگر نہ پئیں. گرم پانی اگر کعوے کی صورت میں اگر پی لے جائے، قہوہ، یہ جو سبز چائے ہے نا، سبز چائے، گرین ٹی، قہوہ، یہ رمضان میں گلے کا دشمن ہے. یہ جو قہوہ ہے نا، اس کی جو تاثیر ہے خشک ہے،
یہ خشکی پیدا کرتا ہے. ہمارے بعض حافظوں کی عادت ہے تراویح کے لیے جانے سے پہلے قہوہ پینے کی. غلط عادت ہے، نہیں پینا چاہیے. نماز سے پہلے تو پتی پیئیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں. یہ گرین ٹی اور یہ ان چیزوں سے بالکل بچ کے رہیں. تو پھر بھی اگر قہوہ پیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کھا لیں کہ جس سے اس کا اثر ختم ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ شہد کا کوئی چمچہ لیا، وہ شہد پی لیا، یا قہوے کے اندر جو ہے نا وہ چینی کی جگہ شہد ملا لیا. تو اس طرح کچھ کر کے. لیکن میری اپنی عادت یہ ہے کہ میں رمضان میں یہ افطار کے بعد تراویح کے بیچ میں یہ قہوے شاوے سے بہت بچتا ہوں. رات کو کھانے کے بعد قہوہ پی لیتا ہوں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں یہ کہ گڑ کا استعمال کر لیا، شہد کا استعمال کر لیا، وہ صحیح رہتا ہے. لیکن تراویح سے پہلے قہوے کا استعمال بہت نقصان دہ ہے. یہ خشکی پیدا کرتا ہے، گلے کو خشک کر دیتا ہے. آپ پڑھتے پڑھتے نا بالکل آپ بیزار آ جائیں گے. آپ کا گلا بالکل ایسا خشک ہو جائے گا کہ گریس کو اس کے اندر کی نا بالکل ختم ہو جائے گی. قہوے کے اندر یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، ایشو ہے. دوسری چیز میں ہم نے یہ پڑھا کہ کن کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے تاکہ گلا خراب نہ ہو. پہلی چیز میں یہ پڑھے کہ ہم نے ٹینشن فری رہنا ہے. دوسری چیز میں یہ پڑھے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، یعنی احتیاطیں کیا ہیں. کھانے پینے سے نہیں بچنا ہے، لیکن تھوڑی ترتیب سے تھوڑا سا اس کو ایک احتیاط کرنی ہے کہ یہ کھا لیے تو اس کے فوراً بعد پانی وغیرہ نہیں پینا اور برف کا پانی نہیں پینا وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز تراویح ہم پڑھائیں تو بالکل درمیانے انداز میں پڑھائیں. درمیانے انداز میں اس کو مزید واضح کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ بڑی مزیدار چیز ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گی. ہر انسان کی آواز کے نا 3 لیول ہوتے ہیں. کتنے لیول ہوتے ہیں؟ 3. ہلکا، درمیانہ، انتہائی تیز. ٹھیک ہے، ہلکا، درمیانہ، تیز یا انتہائی تیز. یہ انتہائی جو تیز سطح ہے نا، یہ وہ والی پوزیشن ہے کہ اس کے بعد اگر آپ تھوڑی سی آواز اور بڑھاتے ہیں تو آپ کی آواز پھٹنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے موبائل فون میں بھی ہوتا ہے نا، جب ہم کسی ویڈیو یا آڈیو کو سنتے وقت آواز بڑھاتے ہیں، کم کرتے ہیں، تو اس میں بھی تو ہے نا انتہائی فل آواز چاہیے، سلو چاہیے، بیچ کی چاہیے، اس میں بھی ہوتا ہے. تو یہ انسان کے گلے میں بھی ہے. ہر انسان کی جو آواز ہے نا اس کی 3 پوزیشنیں ہوتی ہیں، 3 اس کے لیول ہوتے ہیں. ہلکی آواز، درمیانی آواز، تیز آواز. تراویح جب پڑھانا شروع کریں نا، ایک ٹرک ہے، ایک اصول ہے. جب پڑھانی شروع کریں ہلکی آواز میں پڑھانی شروع کریں. 20 رکعتیں ہوتی ہیں نا، 1 رکعت ہلکی آواز میں پڑھا لی، دوسری رکعت بھی ہلکی آواز میں پڑھا لی. یہ جو دوسری رکعت ہے نا ہماری، دوسری رکعت یا تیسری رکعت، اس دوسری یا تیسری رکعت میں ہم ہلکی آواز سے آہستہ آہستہ آواز بڑھاتے بڑھاتے اس درمیانی پوزیشن پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے جی. اب 20ویں رکعت تک ہم نے یہاں سے ادھر نہیں جانا ہے. 20ویں رکعت تک ہم نے ادھر رہنا ہے. یہ درمیانہ جو لیول ہے نا، درمیانی جو آواز، یہ جو پوزیشن ہے، اسی پوزیشن پر رہتے ہوئے ہم نے تراویح پڑھانی ہے. اگر مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب ہم اس درمیانی آواز سے ادھر آ جاتے ہیں. اور پھر ہمارے اکثر جو حفاظ ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان بچے جن کو زیادہ تجربہ اور زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، آواز بعض اوقات بڑھ جاتی ہے. اس آواز کو کان سے پکڑ کے دوبارہ پیچھے لانا نا، یہ ایک ٹرک ہے. یہ ہر کسی کے بس میں ہوتا نہیں ہے. زیادہ تر عموماً جو حفاظ ہیں وہ اس فن سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں. ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے ادھر سے دوبارہ اس پوزیشن پر آ جانا. اگر پریکٹس ہو جائے نا اس چیز کی، تو یہاں سے ادھر آنا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی والی بات ہے نہیں. انسان بہت سکون سے آ جاتا ہے. آپ نے حرم کے ائمہ کو سنا ہوگا، بعض اوقات جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، اور بعض اوقات جب کسی جگہ پیغمبر اپنے قوموں سے گفتگو فرما رہے ہیں، اس چیز کا ذکر آتا ہے. تو کوئی خاص ایسی آیت ہوتی ہے
تو وہ جو حرم کے امام ہوتے ہیں وہ اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس آواز کی سطح کو اونچائی پر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اونچائی پر لے جانے کے بعد دوسری تیسری آیت میں دوبارہ وہ آواز پیچھے درمیانی پوزیشن پر آتی ہے نا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, جیسے وہ سورہ یوسف میں ہے نا, اکثر میں سنتا ہوں جب ائمہ پوچھتے ہیں وقالت حیت لک پہ, تو وقالت حیت لک پہ آواز جاتی ہے اوپر اونچائی پہ, پہاڑ کی چوٹی کو پہنچتی ہے. قال معاذ اللہ سے پھر وہ آواز نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس میں تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے, زیادہ مشکل کام نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آواز کے 3 لیول ہیں, بالکل ہلکی آواز, درمیانی آواز, تیز آواز. ہم نے تراویح کے دوران شروع ہلکی آواز سے ہونا ہے اور پھر دوسری تیسری چوتھی رکعت میں آہستہ 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 آ کے اس درمیانی آواز پر آ کر رک جانا ہے. اس ہائی پریشر آواز پر نہیں جانا ہے. اچھا, یہ جو ہائی پریشر آواز ہے نا, یہ بڑی زبردست چیز ہے, لیکن بشرطے کہ اس کے استعمال کا طریقہ آئے کسی کو. خاص طور پہ وہ ہمارے ائمہ اور وہ تراویح پڑھانے والے ہمارے حفاظ کہ جو علماء ہیں, تو ان کو ظاہر ہے کہ پڑھتے وقت اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو تنبیہ فرما رہے ہیں, یا جہنم کا تذکرہ ہے یا جنت کا تذکرہ ہے. میں نے بعض لوگوں کو سنا ہے وہ سورہ رحمان میں نا اپنی آواز انتہائی پرسوز بنا دیتے ہیں. سورہ رحمان میں پرسوز آواز کی تو کی نہیں ہے, سارا جنت کا تذکرہ چل رہا ہے, آخر میں جا کے وہ جہنم کا ذکر آ جاتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پڑھتے پڑھتے آواز اتنی پرسوز ہو جائے کہ بندے کو رونا آ جائے, تو یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا. تو بعض اوقات جیسے ہمارے ایک جگہ ایک شادی ہو رہی تھی, تو اس میں قاضی صاحب کو تلاوت کے لیے بلا لیا انہوں نے. تو وہ قاضی صاحب نے پتہ تلاوت کہاں سے شروع کی, الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, قیامت ڈھا دی باپ نے. تو اب اس میں اب اگر کسی کو سمجھ میں آ رہا اور شادی کی تقریب میں بیٹھے کسی کے آنسو بہہ جائیں تو کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. سارے ہنس رہے ہیں اور ایک بندہ جس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ رو رہا ہے. کیوں رو رہے ہوا کیا, جہنم کا تذکرہ. تو جہنم کا تذکرہ شادی کی تقریب میں کیوں ہو رہا ہے؟ شادی کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے, اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو جائے, اللہ نے جوڑے بنائے اس کا ذکر قرآن کریم میں بارہا ہے, ان آیتوں کی تلاوت ہو جائے. تو بہرحال یہ جو پریشر والی آواز ہے نا, تیسرے درجے کی آواز, یہ ان جگہوں کے اوپر ہوتی ہے جہاں لہجے کو تھوڑا پرسوز بنانا ہو, جہاں کوئی بات ایسی چل رہی, جیسے میں نے مثال دی ہائی تلک والی, کہ اس میں آواز کو اونچائی کے اوپر لے کے جانا ہو. ان چیزوں کے لیے یہ آواز ہوتی ہے. اور آپ لوگوں نے حرم کے ائمہ کو سنا ہوگا, وہ یہی کرتے ہیں. حرم کے جو ائمہ ہیں وہ یہی کرتے ہیں. جیسے سورہ قریش ہے نا, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. عموماً میں نے سنا ہے کہ جب حرم کے ائمہ یہ سورت جب پڑھتے ہیں نا, تو فلیعبدوا رب ھذا البیت, ان کی آواز اونچی ہو جاتی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ ھذا البیت سامنے ہی تو ہے, وہ بیت اللہ سامنے ہے, تو وہ اس کی وجہ سے ایک فطری چیز ہے, آواز اونچی ہوگی. پھر اس کے بعد آواز بالکل اپنی درمیانی پوزیشن اور درمیانی سطح پر آ گئی. یہ چیز سمجھ میں آ گئی. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ ہائی پریشر کے اندر تراویح پڑھائیں گے نا, تو آپ تراویح نہیں پڑھا پائیں گے, آپ مشکل کے شکار ہو جائیں گے. آپ نے 2-3 رکعتیں اگر اتنی ہائی آواز میں پڑھائی نا, تو اس کے بعد 5ویں 6ٹھی رکعت میں آپ بالکل بیٹھ جائیں گے, اور 20ویں رکعت کے بعد آپ کا گلا خراب ہوگا. یہ ہے. تو 3 چیزیں ہوگی. پہلی چیز, ٹینشن نہیں لیں. دوسری چیز, کھانا سب کچھ ہے لیکن ترتیب کا لحاظ کرنے اور اس کی احتیاط برتنی ہے. تیسری چیز یہی والی کہ درمیانے لہجے کے اندر پڑھنا ہے. وہ ہائی جو پریشر آواز ہے, جو اونچی آواز ہے, جو اونچا لیول ہے, اس پوزیشن کے اوپر ہم نے نہیں جانا ہے. وہاں جا کے پڑھیں گے تو پھر گلا آہستہ آہستہ
خراب ہونا شروع ہو جائے. اچھا تراویح کے دوران نا پتہ کیسے چلتا ہے کہ گلے کے اوپر اثر پڑ رہا ہے؟ آواز چینج ہو جاتی ہے. آواز چینج ہو جاتی ہے. خراش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. خراش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہوا بنانا. پانی پیتے ہیں. پانی پیتے ہیں. کھانستے ہیں. اچھا گلے کے اوپر نا تراویح کے دوران گلے کے اوپر اثر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا، اس کا بڑا آسان سے ایک فارمولہ ہے، آسان سا. اگر آپ کو ہر دوسری رکعت کے بعد یا ہر چوتھی رکعت کے بعد پانی پینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے نا، سمجھ جائیں کوئی مسئلہ ہے، میں غلط جا رہا ہوں. آخر اپنے استادوں کو بھی پورا پارا سنایا نا آپ نے، تو کیا 2-4-6 رکوع پڑھنے کے بعد ہم خالد صاحب سے کہتے تھے کہ چھٹی چاہیے، پانی پینے جانا ہے؟ نہیں نا، سنایا ہم نے پورا 2 بارے سنائے، ہم نے 3 بارے سنائے، جس کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں، نہ پانی، نہ قہوہ، نہ شہد، نہ گڑ، نہ کیا، نہ کچھ بھی نہیں ہے نا. ایسے ہی ہے. تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو کہ اگر آپ کو ہر دوسری رکعت کے بعد یا چوتھی رکعت کے بعد ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یار پانی پی لوں، تو سمجھ جائیں کہ آپ صحیح نہیں چل رہے ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا سا صحیح چلانا ہے. جب انتہائی نرم لہجے میں اور درمیانے انداز میں انسان تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، آپ یقین کیجیے 20ویں رکعت آ جائے گی، آپ کو پانی پینے کی نوبت نہیں پیش آئے گی. لیکن اس سب کے باوجود میں آپ سے کہوں گا کہ پانی اپنے سامنے رکھا کریں اور ہر 4 رکعت کے بعد ایک آدھ گھونٹ پانی پی لیا کریں. پانی پی لینا اچھا ہے، لیکن پانی کی ضرورت پیش آ جانا یہ اچھا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی، اب ہمارا سب سے اہم مسئلہ تراویح کے دوران کثرت سے غلطیاں آنا. یہاں بھی پہلی بات وہی ہے، ٹینشن فری ہو جائیں. منزل یاد کرنے کے بعد نا ٹینشن فری ہو جائیں. یعنی پھر ایسا نہ ہو کہ صبح ہم نے سحری میں یا فجر کے بعد یا 10 بجے ہم نے منزل سنا دی، اور لیکن جب بستر پہ لیٹے ہیں تو پھر ہم دوہرا رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء، دوہرا رہے ہیں. وضو کر رہے ہیں پھر بھی وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم چل رہا ہے. 27واں پارہ آ گیا تو سورہ قمر چل رہی ہے. فروٹ لے رہے ہیں دماغ سورہ قمر میں، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے. یہ ٹینشن ہے. منزل یاد کریں، سنا دیں. ہر حافظ کو پتہ ہوتا ہے میری منزل کا معیار کیا ہے. کسی کی منزل بہت پختہ ہوتی ہے اور رمضان میں کسی کو نہیں سناتے ہیں، بس ایک دفعہ پڑھتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی کی منزل قدرے وہ ہوتی ہے غیر مطمئن، تو وہ ایک دفعہ کسی کو سنا دیتے ہیں، کوئی 2 دفعہ سنا دیتا ہے. رمضانی حافظ ہوتے ہیں وہ 3-3 4-4 دفعہ سناتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. ثواب تو ہوتا ہے زیادہ، لیکن اور میں پتہ ہے کہ کتنی ٹینشن لے کے بیٹھے ہو. سال کے 11 مہینے کیوں نہیں پڑھا؟ پڑھتے رہتے آرام سے پڑھتے رہتے تو آگے اتنی ٹینشن نہ ہوتی ہے. ویسے ہی ثواب سمجھ کے تلاوت کر لیتے. تو بہرحال تو ایک دفعہ منزل سنانے کے بعد مطمئن ہو جانے کے بعد پھر ہم نے اس کے مشکل رکوعات کو دہرانا نہیں ہے. ہم نے پھر اس کے مشکل رکوعات کو دہرانا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں دہرانا ہے. ٹینشن فری ہو جانا. دوسری چیز، یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا پاؤں. ہر شخص کی ایک عادت ہوتی ہے نا، وہ ایک رفتار کے ساتھ تراویح پڑھاتا ہے. ہر شخص کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ ایک رفتار کے ساتھ تراویح پڑھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ میں سے ہی بعض ایسے ہوں گے کہ جو 1 گھنٹے میں 20 رکعت تراویح سے فارغ ہو جاتے ہیں. بعض ایسے ہوں گے کہ جو 1.5 گھنٹہ ان کو لگتا ہوگا اس میں فارغ ہوتے ہوں گے. مجھے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے یا 1 گھنٹہ 20 منٹ، یہ میرا ٹائم ہے. اور ہمارے استاد ہیں قاری ضیاء الحق صاحب،
جانتے ہیں؟ ریڈیو پاکستان پر کسی زمانے میں ان کی تلاوت نشر ہوتی تھی. یہ تاریخ روڈ پہ الفلاح مسجد کے امام و خطیب ہیں, تو وہ 2 گھنٹے لگاتے ہیں تراویح میں اور پارہ ایک پڑھتے ہیں. ایک پارہ پڑھتے ہیں, 2 پونے 2 گھنٹوں میں وہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہیں. اور اپنا میں نے بتا دیا کہ مجھے 1 گھنٹہ 20 منٹ, 1 گھنٹہ 25 منٹ یا 1.5 گھنٹہ اتنا مجھے لگتا ہے. بعضوں کو 1 گھنٹہ لگتا ہے, بہت زیادہ تیز ہوں گے تو وہ 50 منٹ میں بھی پڑھاتے ہوں گے. تو ہر شخص کی اپنی ایک رفتار ہے, ٹھیک ہے جی. پوائنٹ والی بات یہ ہے کہ جس رفتار میں ہم نے رات کو تراویح پڑھانی ہے, دن میں جب ہم منزل یاد کر رہے ہیں یا منزل ہم سنا رہے ہیں, تو یاد کرتے وقت اور منزل سناتے وقت کسی کو دن بھر میں اسی رفتار کو ہم مینٹین رکھیں, اسی رفتار میں ہم منزل دہرائیں, اسی رفتار میں ہم منزل کسی کو سنا رہے ہیں تو اسی رفتار میں سنائیں. ہمارے حفاظ غلطی کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں تو تیزی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے یاد کرتے ہیں, اور جب کسی کو سناتے ہیں تو اس وقت بھی تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں, انتہائی تیز, جان چھڑانی ہوتی ہے, سنا دیا خوش ہو گئے. رات کو جب تراویح پڑھانی ہے, اب کچھ مجمع کھڑا ہے, پھر وہ سکون سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے نا کہ انسان کی باڈی میں, جسم میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ انسان کی جو عادت بن جاتی ہے نا, پھر اس عادت سے ہٹ کر جب وہ کام کرتا ہے تو پھر تباہی مچ جاتی ہے, پھر بیماریاں بھی آتی ہیں, انسان سستی کا شکار بھی ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے ہاں جو غلطیاں زیادہ آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دن میں پڑھتے ہیں رفتار کے ساتھ اور رات میں پڑھتے ہیں سلو موشن میں. تو ہماری دن والی رفتار اور رات والی رفتار جب آپس میں میش نہیں کرتی, غلطیاں آتی. آگے سمجھ نہیں, یہ آپ اگر اس چیز کو ہلکا لے رہے ہیں تو یہ بات ہلکی نہیں ہے, یہ اہم بات ہے. رات کو ہم نے جس رفتار کے ساتھ تراویح پڑھانی ہے, دن میں ہم نے اسی رفتار کے ساتھ اگر کسی کو سنایا ہے اور اسی رفتار کے ساتھ ہم نے خود منزل دہرائی ہے, تو رات کو انشاءاللہ یہ پریشانی نہیں آتی. اچھا, تیسری چیز, پہلی چیز یہ ہے کہ منزل یاد کر کے ہم بالکل ہی ٹینشن فری ہو جائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دن اور رات میں جس رفتار کے ساتھ ہم پڑھیں تو ہماری وہ رفتار ایک ہی ہو, سنانے کی بھی, سننے کی بھی, تراویح ہر چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں تلاوت کرنا چھوڑ دیں. رکوع اور سجدے میں تلاوت کرنا چھوڑ دیں. پہلی رکعت ختم ہوئی تو اس رکعت کے رکوع میں, سجدے میں, تسبیحات کے دوران ہمارا سارا دماغ وہ دوسرے رکوع میں چلا جاتا ہے اور منزل دوہرا دیتا ہے. وہ ایک تو ٹینشن ہوتی ہے, اور دوسری وہی چیز جب ہم دہرا رہے ہوتے ہیں تو تیزی کے ساتھ دہرا رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب کھڑے ہو کر ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو رفتار ہماری سلو ہوتی ہے, پھر غلطیاں آنی شروع ہوتی ہیں. تو رکوع اور سجدوں میں, تشہد وغیرہ میں منزل کو دہرانا چھوڑ دیں. بالکل پرسکون. میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کیا ہونا ہے, غلطیاں آنی ہے. میں پھر وہی حرم کے ائمہ کی مثال دوں گا, ان کی بھی غلطیاں آتی ہیں نا, لیکن کیا وہ کبھی غلطیوں سے پریشان ہوئے؟ پیچھے سامنے کا لقمہ لیتے ہیں اور آگے پڑھتے رہتے ہیں جیسے کچھ ہوگا ہی نہیں. ہمارے حفاظ تو بعض اوقات پڑھتے پڑھتے وہ حافظ کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں. کسی آیت میں نا آواز اونچی کر کے ڈانٹ رہے تو وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں. تو اس سے تو کام نہیں چل رہا ہوتا, پھر پریشانی ہے, ٹینشن ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ منزل یاد کرنے کے بعد بالکل ہی اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دن کے وقت جو پڑھ لیں اور رات کو جو پڑھ لیں, دونوں کی رفتار کیا ہو, بالکل سیم ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ رکوع, سجود, تشہد وغیرہ میں تلاوت کرنا ہم بالکل ہی چھوڑ دیں. بس یہ ذہن میں رہے کہ جب میں دوسرے سجدے سے کھڑا ہوں گا تو میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے, وہ رکوع کون سا ہے, وہ رکوع ذہن میں ہو. بس اب اس سے آگے میں پورا رکوع دہرا لوں, یہ غلط طریقہ ہے. شرم بھی ٹھیک نہیں ہے, نماز بھی فاسد ہوتی ہے.
فقہا سے پوچھ لیجئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پھر اثر پڑتا ہے ہماری تلاوت پہ، پھر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ غلطیاں آنا شروع ہو جاتی. بالکل اس کا آسان سا فارمولہ ہے. بالکل اگر آپ لوگ اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہتے ہیں نا اس حوالے سے، میں تو یہ کہوں گا کہ منزل یاد کریں. کسی کو اگر سناتے ہیں اور اس کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، منزل سنائیں، افطار کریں، افطار کے بعد جو ہے وہ زبردست قسم کی دودھ والی چائے پئیں، اور اس کے بعد قرآن پاک اٹھا کے جو متشابہات ہیں بس وہ دہرا لیں. اگر آپ کو پتہ ہو کہ مجھے پارہ یاد ہے، پارہ یاد نہیں ہے تو وہ بالکل الگ چیز ہے. لیکن میں نے دن میں پارہ یاد کر لیا ہے، میں نے سنا بھی دیا ہے، خود بھی پڑھ لیا، دوہرا بھی لیا، مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہاں میں بالکل میں اب رات کو تراویح پڑھا سکتا ہوں. اب اس کے بعد اتنا اطمینان ہو جائے کہ مغرب کے بعد جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھ لی، آئے چائے پی، اور پھر اس کے بعد تراویح سے پہلے قرآن پاک اٹھایا، پھر منزل نہیں دہرانی، جو متشابہات ہیں وہ دیکھے. شابہات 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، وہ دیکھے، دماغ میں بٹھائے، قرآن پاک بند کیا اور رکھا الماری اور چلے گئے سیدھا مصلی میں. یہی کریں، اس کے علاوہ تو کوئی اور گرو سنگھی نہیں ہے اس میں. بہت آسان کام ہے، اور اس طرح کر کے نا آپ بہت زیادہ محظوظ بھی ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا. میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بتایا، مجھ سے رہتے ہیں رابطے میں، کانٹیکٹ میں، تو یہ کچھ چیزیں میں نے ان کو بتائی ہیں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ان حضرات نے مجھے بتایا ہے کہ ہم نے اس طرح کیا اور ہمیں واقعتاً بڑا فائدہ ہوا ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف میری چیزیں ہیں، باتیں تو میری ہیں، میرے اپنے تجربات ہیں یہ سارے. میں نے اس کو نوٹ کیا، اپنے پاس لکھا ہے، ساتھیوں کو بتا دیتے ہیں. تو جنہوں نے اس پہ عمل کیا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں باتیں ٹھیک ہیں. تو اس لیے میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو لطف آئے گا تراویح پڑھانے کا، سنانے کا، سننے کا، ہر چیز کا. اچھا جی، اب بالکل آخری وہ ہے کہ ہم اپنی تراویح کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں، کیا ہم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے. بہت اچھی بات ہے، ہمارے حافظوں کا جذبہ ہوتا ہے ہم اچھے لہجے میں پڑھیں، ہم اچھے انداز کے ساتھ پڑھیں، اچھے ردھم کے ساتھ پڑھیں، اچھی ترتیب کے ساتھ ہم تراویح پڑھائیں، تاکہ پھر جو سننے والوں کو مزہ آئے، پڑھنے والوں کو بھی مزہ آئے، وغیرہ وغیرہ. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے انداز کو، اپنی آواز کو درمیانی سطح پر رکھیں. درمیانی سطح پر آواز کو رکھنے کی وجہ سے ہمارا غنہ، ہمارا مد بالکل ٹھیک ہوتا ہے. آواز کا جو ردھم ہوتا ہے نا، جو ایک ترتیب ہوتی ہے، وہ ترتیب درمیانی والی آواز میں بنتی ہے. وہ سلو آواز میں بھی نہیں بنتی اور وہ ہائی پریشر والی آواز میں بھی نہیں بنتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تراویح بہت خوبصورت ہو جائے، بہت زبردست ہو جائے، پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے اور پیچھے سننے والے کو بھی مزہ آئے، تو ہم نے اپنی آواز کو درمیانی درجے میں رکھنا ہے. دوسری چیز، آواز کا اتار چڑھاؤ، اس سے کھیلنا سیکھیں، اپنی آواز سے کھیلنا سیکھیں. آتا ہے کسی کو؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہم مت کرتے ہیں نا، تو حرم کے جو ائمہ ہیں ان کا تو مت کرنے کا انداز ایک ہی ہے، بالکل ایک ہی اسٹائل میں وہ مت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی اگر آپ میں سے کسی نے ترتیل میں تلاوت سنی ہو، شیخ صدیق منشاوی کی یا شیخ عبد الباسط کی وغیرہ وغیرہ، جب وہ مت کرتے ہیں، مت کی آواز شروع یہاں سے ہوتی ہے، اور جب مت ختم ہو رہا ہوتا ہے نا تو آواز کی سطح یہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آواز نیچے گر جاتی. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، سمجھ رہے ہیں؟ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غنّے اور مد رکھے ہیں نا، میں دوستوں سے کہتا ہوں یہ اسی مقصد کے لیے رکھیں، تاکہ ہم ان چیزوں سے کھیلتے رہیں اور آواز کا جادو اسی میں ہم جگائے رکھیں. ہمیں پڑھتے ہوئے مزہ آئے، پیشے والوں کو سنتے ہوئے مزہ آئے. یہ اسی مقصد کے لیے. تو آواز کا اتار چڑھاؤ، اور یہ اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے نا، یہ زیادہ تر غنّے اور مد میں ہی ہوتا ہے، زیادہ تر مد میں ہوتا ہے.
آپ نے بعض شیوخ کو دیکھا ہوگا، بعض قاریوں کو، ان کے لوگ تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کا مد بڑا زبردست ہوتا ہے، مد بہت اچھا کرتے ہیں۔ وہ مد کیوں اچھا کرتے ہیں؟ وہ مد کے دوران اپنی آواز سے یا اپنے اس مد کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آواز شروع بھی یہاں سے ہلکی، اس میں مد تو یہ ہے کہ 3 الف 4 الف 5 الف کے برابر ہم مد کو کھینچ سکتے ہیں نا، تو وہ 3 4 5 الف بہت ہوتے ہیں۔ یہاں سے آواز شروع کی، ادھر لے گیا مد میں، پھر اس کو نیچے ہم نے اترائی کے اوپر لے لیا۔ کراچی شہر میں تو کھڈے بہت ہیں، تو وہ نیچے اوپر ہوتے رہے نا، تو ہماری ویسے بھی عادت ہو گئی ہے، لیکن وہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے بھی اس طریقے سے ہم کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے جو ناخواں ہیں، ان ناخوانوں کو بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی یہی کرتے رہتے ہیں۔ بعض جملوں میں آواز بہت اٹھا دی، پھر نیچے کر دی، پھر اٹھا دی، پھر نیچے کر دی۔ یہ آواز کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کی بھی پریکٹس ہوتی ہے۔ اگر آپ حضرات تھوڑی سی اس کی بھی پریکٹس کر لیں تو یہ بھی بڑی مزیدار چیز ہے۔ اس میں یہ ہے کہ تراویح بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، شاندار ہو جاتی ہے۔ تیسری ایک چیز ہے وہ وقف اور اعادے پر محنت۔ کہاں وقف کرنا ہے اور وقف کرنے کے بعد کہاں سے لوٹانا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے جو غیر عالم حفاظ ہیں، ان کا تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ غیر عالم ہیں تو ان کو معنی مفہوم آیت کا وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو بیچارے بس جہاں سانس ٹوٹا وہیں پہ وقف کر لیا، پھر جہاں سے جی چاہا وہاں سے لوٹا لیا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہ حفاظ کے جو باقاعدہ علماء ہیں، وہ بھی ان چیزوں میں غلطیاں کرتے ہیں۔ اور پیچھے اگر کوئی عالم کھڑا ہو، نماز پڑھ لو، تراویح پڑھ لو ان کے پیچھے، تو وہ بالکل ہی اس کو مزہ نہیں آتا۔ اور ہمارے نوجوان جو حفاظ ہیں، جو غیر عالم نوجوان حفاظ ہیں، وہ جب تراویح پڑھاتے ہیں نا، تو مثال کے طور پہ 20 رکعتیں ہیں، تو صفحے گنتے ہیں، کتنے صفحے ہیں؟ 20 صفحے، فرض کریں 20 صفحے، خاص طور پہ 15 لائن والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے 20 صفحے بنتے ہیں۔ تو 15 لائن والے قرآن پاک میں ہر صفحے پر نیچے اس صفحے کے آخری میں آیت ختم ہو رہی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ خدا کے بندے، یہ حفاظ اپنی ترتیب یہ بنا لیتے ہیں، بس ایک رکعت میں ایک صفحہ، ایک رکعت میں ایک صفحہ، ایک رکعت، ہر رکعت میں ایک ایک صفحہ، ایک۔ اب اس میں اس چیز کا لحاظ بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں کہ اس صفحے کے بعد جو دوسرا صفحہ شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے صفحے کے شروع کی جو دو تین آیتیں ہیں، وہ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب اس میں بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا، حضرت عیسیٰ بی بی مریم، ان کا قصہ شروع ہوا، اور اس صفحے کے آخر میں قصہ ختم نہیں ہوا، اگلے صفحے میں بھی اس کی 2-4 آیتیں ہیں، اور اسی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو گیا۔ اب جب یہ حافظ دوسرے رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تو شروع کی 2-3 آیتیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پڑھتا ہے، اور پھر آگے والی آیتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں مزہ آئے گا، کوئی لطف آئے گا؟ کوئی معنی، کوئی مفہوم اس کا بنا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں بنا۔ تو یہ تو وقف اور اعادہ ہے، آپ حضرات کو کم از کم اتنا اس کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ علماء ضرور خیال رکھیں کہ جہاں ایک طویل آیت ہے، اس کے بیچ میں ہمارا سانس ٹوٹ رہا ہے، تو کہاں ہم نے جا کے وقف کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور وقف کرنے کے بعد ہمیں پیچھے پھر کہاں سے اس کو لوٹا کے آگے آیت پوری کرنی ہے، اس کا بھی ہمیں مکمل طور پہ اندازہ اور علم ہونا چاہیے، مکمل طور پہ اس کا اندازہ اور علم ہونا چاہیے۔ اور جو غیر حفاظ ہیں، وہ کم از کم کہاں رکوع میں جانا ہے، اس چیز کی ترتیب علماء سے بنوا لیے کریں۔ کوئی عالم پہنچ میں اس کو بتا دیے کہ جی یہاں میں رکوع میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ یہاں قصہ پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو کسی کی مدد لے کے اس ترتیب کو تھوڑا سا درست کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اس کا بھی تھوڑا سا ہم خیال رکھیں، لحاظ رکھیں، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میری گفتگو ختم ہوگی، آپ میں سے کسی کا کوئی سوال، کوئی بات ہو تو وہ ضرور سوال کر سکتے ہیں، یا کسی کے مشاہدے میں تجربے میں کوئی نئی چیز ہو
وہ بتا سکتے ہیں کہ جی میرے تجربے میں یہ والی چیز ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ صفحہ یہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر ایسے معنی بدل جاتا ہے وہاں پر ایسے ختم نہیں کرنا چاہیے. تو جو یہاں قرآن میں رکوعات ہوتا ہے تو یہاں پر ختم کر دیں تو قرآن میں جو رکوعات ہیں نا یہ بڑا اچھا سوال کیا. قرآن میں جو رکوعات ہیں اس میں معنی و مفہوم کے لحاظ ہے رکوعات میں, لیکن پارہ کہاں ختم ہو رہا ہے اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے اس میں اس کے لحاظ نہیں ہے, اس میں اس ترتیب کے لحاظ نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے دوں, 15واں پارہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, ٹھیک ہے. اور پھر 16واں پارہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ بھی حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اور پہلے رکوع اس کا, اس کے بعد حضرت ذوالقرنین والا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہی واقعہ ہے, اس کا ایک حصہ 15ویں پارے میں اور دوسرا حصہ 16ویں پارے میں. اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں, 26واں پارہ جہاں ختم ہوتا ہے جو سورہ زاریات ہے, سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ کا حدیث ضیف ابراہیم مکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام. یہ آگے جا کے جب پارہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد 27واں پارہ کہاں شروع ہو رہا ہے؟ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین. اس کا تعلق اسی واقعے کے ساتھ ہے, پیچھے والی کے ساتھ. اس کا تعلق اسی پیچھے والے واقعے کے ساتھ ہے. تو رکوع میں بیٹا, رکوع میں معاملہ یہ ہے کہ رکوع میں تو معنی اور مفہوم کا پورا لحاظ ہوتا ہے. تقریباً جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے تو وہاں سمجھے کہ جو پورا واقعہ چل رہا تھا وہ وہاں آ کے رک گیا اور ختم ہو گیا. لیکن پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے تو وہاں اس چیز کا لحاظ کم ہے. ہم اصل میں پڑھتے ہیں تھوڑی سی بے توجہی کے ساتھ. اگر ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں اور زیادہ لطف آئے. جیسے میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. پڑھتے چلے جائیں. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. یہاں آپ نے سنا ہوگا ہمارے بعض حفاظ رکوع کر لیتے ہیں, انک کنت بنا بصیرا پہ رکوع ہو جاتا ہے, اور پھر جب دوسرے سجدے سے فارغ ہو کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر والظالین کے بعد قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. حالانکہ یہ اوتیت سؤلک یا موسیٰ کا تعلق پچھلے واقعے کے ساتھ ہے, وہ تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں, اس کو تو ادھر پڑھنا چاہیے تھا. تو پورا یعنی وہاں دعا مانگ لی اور قبولیت کا جو ذکر تھا وہ ایک آیت میں اس کو چھوڑ دیا. سمجھ رہے یہ چیز. اچھا اسی میں پھر آگے جا کے منہا خلقناکم, رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے نا, رکوع یہیں سے شروع ہوتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. حالانکہ اصولی طور پہ ان آیات کا تعلق پچھلے والے رکوع کے ساتھ ہونا چاہیے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ. وہ آگے الگ ایک کہانی شروع ہو رہی, الگ قصہ ہے. تو علماء کو اس میں کافی آسانی ہوتی ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے علماء بھی بڑی بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس بے توجہی کی وجہ سے وہ بھی پھر ان معانی اور مفاہیم کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے میرے خیال میں. آپ جی جی ایک جو آپ نے بتایا کہ درمیانی لیول کی آواز میں پڑھنا چاہیے, تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز یعنی قدرتی طور پہ بہت اونچا ہوتا ہے, تو اب اس کو پستی کی طرف آنا تو پھر مسائل ہوتے ہیں. یعنی مثلا وہ بلا تکلف پڑھ رہا ہوتے ہیں بہت اونچی آواز سے. میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. شیخ سدیس ہیں, ان کی آواز ویسے ہی اونچی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارے بچے ان کو کاپی کرتے ہیں تو اتنی سی باڈی ہوتی ہے اور اتنی بڑی آواز کو وہ کاپی کرتے ہیں تو گلا خراب ہو جاتا ہے. تو کسی کے اگر قدرتی طریقے سے وہ ہے تو اس کی بھی تو پھر جس کو ہم درمیانی کہہ رہے ہیں وہ اس کی ہلکی آواز ہوگی, اس کے حساب سے پھر ہاں اس کے حساب سے ہلکی آواز. میں نے یہ کہا تھا نا کہ ہر انسان کی آواز کے 3 لیول ہوتے ہیں.
اب جو میری ہلکی آواز ہے وہ ضروری تھوڑی کہ آپ کی بھی ہلکی آواز، جو میری درمیانی آواز ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی درمیانی وہ آپ کی ہلکی ہو، یا آپ کی وہ بہت زیادہ ہائی پریشر والی آواز، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ شیخ سدیس کا تو نہیں گلا خراب ہوتا، لیکن ہمارا بچہ جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے. شیخ ایوب کا گلا بھی خراب ہوتا تھا، لیکن ہمارا حافظ بچہ جب ان کے آواز میں تراویح پڑھانا شروع کرتا ہے تو اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے جب وہ زور لگاتا ہے. حالانکہ یہ لہجات میں بھی زیادہ زور لگاتے ہوئے ہمارے حفاظ تھوڑا سا اس میں بیلنس نہیں رکھ پاتے، ورنہ میں تو کہتا ہوں شیخ سدیس کو بھی پڑھتے ہوئے شاید آواز نہ خراب ہو اگر تھوڑا سا بیلنس کر کے پڑھیں. لیکن چونکہ ہمارے لوگ بیلنس نہیں رکھ پاتے، نہیں کر پاتے وہ کام، تو اس لیے گلے کے اوپر دباؤ آتا ہے. یہ ہے معاملہ. یہ جو آپ حضرات کے ہاتھوں میں یہ اس کو کتابچہ کہیں یا کچھ بھی کہیں، یہ ساری باتیں تقریباً آپ کو کچھ تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس میں ملیں گی. آپ حضرات اس کو پڑھیں گے تو میں نے جو کہا ہے وہ دوبارہ آپ کو یاد آتا رہے گا. تو پارہ جہاں ختم ہو رہا ہو تو اس کا مطلب وہاں نہیں ختم کرنا چاہیے، بلکہ رکوع پہ ختم کریں، یا تو پیچھے ختم کریں، یا پھر دوسرا پارہ شروع کریں وہاں جہاں رکوع ہو رہا ہے. ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن ہمارے کراچی شہر میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات نا کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے گا کہ آج کون سا پارہ پڑھا آپ نے، یہ فلاں والا پڑھا. اصل میں وہ فلاں محلے میں رہتا ہوں نا، تو وہ بھی 27 شب کو ختم کرتے ہیں، تو کہیں میرا قرآن پاک آدھا نہ رہ جائے. تو وہ جا کے پھر اپنے وہ امام سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کل کہاں سے شروع کرنا ہے. تو وہ جب آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار وہ اس والے مولوی نے میرا قرآن نا ادھورا کر دیا. یہ بڑی چکر بازی ہیں، بڑے مسائل ہیں، تو ان کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. باقی یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اصولی طور پہ رکھنا چاہیے. یعنی کہ 27ویں شب کو ختم قرآن کرنے والی جو لوگ ہیں، جو حضرات ہیں، تو ان کی ترتیب تو ایک ایک پارے کی ہو جاتی ہے نا، 21ویں پارے سے 20ویں پارے کے بعد. تو اس میں اگر 26ویں پارے کو عطار کا حدیث ضعیف ابراہیم اور ابراہیم سے پہلے ختم کر دیں تو وہ زیادہ مناسب. یہاں سے پھر اگلی والی آیات کے ساتھ ان آیات کو ملا لیے جائیں تاکہ مفہوم نہ ٹوٹے. عرب کے حضرات اس چیز کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں رکھا جاتا، حالانکہ میرے خیال میں رکھنا چاہیے. پیچھے جو حضرات قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں نا، وہ اس کو بہت غلط محسوس کرتے ہیں، ان کو مزہ نہیں آتا، عجیب سا لگتا ہے. ظاہر ہے آپ اگر ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو بھی بڑا عجیب لگے گا. مجھے تو لگتا ہے بڑا عجیب. آپ کا تراویح کا انداز کیا ہوتا ہے ذرا؟ میرا بڑا مشکل سوال ہے، بڑا مشکل جواب ہے اس کا. تراویح کے انداز سے کیا مراد ہے؟ مطلب تلاوت کا انداز اور پھر اس میں اتار چڑھاؤ. فیس بک پہ یوٹیوب پہ سن لیں تو پتہ چل جائے گا سننے کے بعد کیا انداز ہوتا ہے. خطبہ اس انداز میں ہوتا ہے یا نہیں وہ خطبہ الگ چیز ہے. خطبے کا اپنا ایک انداز ہے اور فرض نمازوں کا اپنا ہے، اور تراویح کا الگ ہے، بالکل الگ ہے. تراویح میں اصل میں یہ بھی ایک چلیں اب سوال آگے تو بتا دیتا ہوں. جو حرمین کا ائمہ کو کاپی کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ جہاں بھی غلطی یہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں تو ان کی ایک رفتار ہے جو انتہائی سلو رفتار ہے جس کے اوپر وہ تراویح پڑھاتے ہیں. وہ رفتار ہمارے یہاں چلتی نہیں ہے. وہ رفتار ہمارے یہاں بر صغیر میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں نہیں چلتی. ہمارے یہاں تھوڑا سا اس کو گیئر لگانا پڑتا ہے، اس رفتار کو تھوڑا سا بڑھانا پڑتا ہے. تو وہی والی بات کہ صرف لہجہ کاپی کریں، باقی رفتار، تجوید وغیرہ وہ ساری چیزیں اپنی رکھیں، تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے.
اچھا میرا جو انداز ہے، میری جو رفتار ہے وہ ایک نارمل رفتار ہے، بہت تیز بھی نہیں بہت سلو بھی نہیں. بتایا تو تھا میں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ میں 20 رکعتیں پڑھاتا ہوں سکون سے. مقتدیوں کی ایک عادت بنانی پڑتی ہے، وہ بن جائے تو پھر اگر کوئی ان کو اسپیڈ میں پڑھانے والے ملے تو ان کو مزہ نہیں آتا. تھوڑی عادت بنانی پڑتی. وہ ہمارے جاوید صاحب کا میں نے بتایا نا، تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ رمضان میں تراویح میں میرے پیچھے یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا یہ باہر سے آتے ہیں، میرے اپنے محلے والے کسی دوسری مسجدوں میں جا کے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہ ٹائم بہت لگا. میں نے کہا صاحب میرا بھی یہی حال ہے، میرے ساتھ بھی تقریباً یہی کام ہے. میرے مقتدی کہیں اور جاتے ہیں اور زیادہ جو مجمع ہوتا ہے وہ باہر سے آنے والا ہوتا ہے، دوسری جگہوں سے جو لوگ آتے ہیں. اندر والے جو رہتے ہیں انہوں نے سالوں سال سنا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بہت ٹائم لگاتے ہیں، ہمیں تھوڑا تیز پڑھنے والا چاہیے. عموماً رش وہیں ہوتا ہے جہاں پڑھنے والوں کی رفتار تیز ہوتی ہے. ویسے اب کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ذوق اب بڑھنا شروع ہوا ہے، پہلے نہیں تھا. پتہ نہیں آپ حضرات میری اس بات سے اتفاق کریں یا نہیں. پہلے ذوق نہیں تھا، پہلے تو پڑھنے والوں کو بھی ذوق نہیں تھا. یہ جو لہجات وغیرہ کے اوپر اتنی مارا ماری شروع ہوئی ہے یہ تو اب جا کے زیادہ شروع ہوئی ہے، پہلے تھوڑی تھی. پہلے تو جس طرح کسی نے پڑھنا تھا اس نے پڑھا، پانی پتی تھا دودھ پتی تھا جو بھی تھا اس نے پڑھنا شروع کیا، لوگ بھی خوش ہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن اب پڑھنے والے بھی کہتے ہیں اچھا لہجہ ہونا چاہیے اور پیچھے کھڑے ہونے والے بھی کہتے ہیں کہ اچھا لہجہ والا ہونا چاہیے. اب تو اگر کسی مسجد میں کسی کو امام رکھتے ہیں تو اس کی تلاوت سنتے ہیں، اچھی آواز والا ہونا چاہیے. پہلے کہتے ہیں کہ جی اچھا مولوی ہونا چاہیے، اچھا عالم ہونا چاہیے، قابل ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں قابلیت کام کرے اپنے رو، ہمیں اچھی آواز والا چاہیے. آنے والا جو وقت ہے نا مساجد کی امامت کے لیے وہ اچھی آوازوں والوں کا ہے. ہمارے یہاں یہ مولوی سارے پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے اپنی آوازیں ٹھیک نہیں کی تو یہ سارے پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ لہجات کے اوپر محنت اب جا کے شروع ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ مدارس میں ایسے قرآن کا فقدان ہے. اچھے قراؤں کا فقدان تو نہیں، اچھے لہجے والوں کا فقدان ہے. جی جی اچھے لہجے والوں کا فقدان ہے. یہ لہجے کی جو بیماری ہے نا یہ واقعتاً بعض اوقات بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے. ہمارے بڑے بھائی کا مدرسہ ہے اور وہاں جو تحفیظ کا نظام تھا وہ تقریباً کچھ 6-7 سال تک میرے پاس تھا اور میں نے اس بیچ میں کبھی بھی لہجے کے اوپر کسی کو آنے نہیں دیا کسی بچے کو. اساتذہ کہتے بھی تھے نا کہ لہجے کے اوپر کچھ محنت ہونی چاہیے کچھ کام. میں کہتا تھا خبردار بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی کیا ہے؟ میں نے کچھ جہاں اس چیز کے اوپر محنت ہوتی تھی وہاں کے کچھ حضرات سے مشاورت کی اور ان کی رائے لی، ساری باتیں پوچھیں تو ایک تصور تھا، ایک خیال تھا. وہ تصور کے سامنے یہ آیا کہ جہاں لہجوں کے اوپر محنت زیادہ ہوتی ہے وہاں بچوں کی منزلیں کمزور ہوتی ہیں اور جہاں لہجوں کے اوپر محنت نہیں ہوتی وہاں بچوں کی منزلیں پختہ ہوتی ہیں. بچہ لہجے کے اوپر جب محنت کرنا شروع کرتا ہے وہ پھر منزل کے لحاظ نہیں رکھتا. وہ جب اپنے استاد کو سبق سنا رہا ہے، منزل سنا رہا ہے تو اس کے ساری توجہ اپنے لہجے کے اوپر ہوتی ہے. اور استاد بھی ماشاءاللہ بچہ غلطی کر جائے تو کمپرومائز کر جاتا ہے، لیکن بچہ اگر لہجے میں اونچ نیچ کرے تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اس پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا. تو ایک لحاظ سے لہجہ بنانا بہت اچھی چیز بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. عرب کے لہجوں میں قرآن کریم پڑھنا چاہیے. حدیثوں میں بھی اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے بار بار. لیکن دوسرے لحاظ سے اگر دیکھیں تو نقصان بھی ہے. تحفیظ میں خاص طور پہ حفظ کی کلاسوں میں اس کا نقصان نظر آتا ہے. میرے خیال میں اگر گردان کی کلاس میں حفظ کے بعد گردان کی کلاس میں اس کے اوپر محنت کی جائے تو وہ شاید مناسب بات ہے، وہاں ٹھیک ہے. ایک ساتھی آئے تھے
پنجاب میں کسی جگہ سے. تو وہ کہنے لگے کہ یار کیا ایسا ممکن ہے کہ میں اپنا کوئی استاد آپ کے پاس بھیج دوں, آپ اس کو تھوڑی مشق کرائیں, تھوڑا اس کو بنائیں اور پھر ہمیں واپس کر دیں, اور پھر وہ ہمارے یہاں لیجوں کے اوپر محنت کرے, یہ کرے وہ کرے. میں نے کیوں پنجاب میں نہیں کہنے لگے یہ سارے کراچی میں بیٹھے ہیں, پنجاب بھی نہیں ہے لیجوں والے, سارے پانی پتی ہیں. تو اگر کوئی پانی پتی نہیں بھی ہے تو اس کا بھی لہجہ اتنا نہیں ہوتا. اور پھر اس نے کہا کہ جس کا لہجہ بن جاتا ہے اچھا تو وہ پھر جا کے کراچی کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے, وہ پھر ہمارے یہاں نہیں پڑھاتا. وہاں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے, اس کو تنخواہ بھی اچھی مل جاتی ہے, اس کو سہولیات زیادہ اچھی مل جاتی ہیں. بہرحال تو اب بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اب جا کے ذوق بڑھنا شروع ہوا ہے, اب ذوق بڑھا ہے. اب اس کی وجہ سے بعض ائمہ مساجد بھی اب تھوڑا سا متوجہ ہو گئے کہ جی لہجہ اچھا ہونا چاہیے, ہم کیا کریں. تراویح پڑھانے والے بھی متوجہ ہو گئے, پیچھے سننے والے بھی اب چاہتے ہیں. اب ایک لہر چل پڑی ہے تو بس اسی پانی کے بہاؤ میں اب بہنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے نہیں. یہ 5 روزہ یا 10 روزہ جو ہوتے ہیں وہاں تو بہت رش ہوتا ہے, وہاں تو لہجہ کوئی ہوتا ہی نہیں. بہت سارے تاجر ہوتے ہیں, انہوں نے ایک اپنا یہ ایک خیال بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بس ہم نے قرآن پاک ختم کر لیا. تو اور میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں ختم کیا آج, میں فلاں جگہ پڑھتا ہوں, میرا قرآن ادھورا نہ رہ جائے. ان کو قرآن پاک مکمل کرنا ہوتا ہے, وہ ان کے یہاں ضروری ہے. تراویح پورے مہینے پڑھنا ضروری نہیں ہے ان کے یہاں, حالانکہ خیال غلط ہے. تراویح زیادہ ضروری ہے, قرآن کریم مکمل نہ ہو وہ اتنا ضروری نہیں ہے. اور 5-6 روزہ والے جو پڑھتے ہیں وہ تو اللہ معافی. میں نے اپنی زندگی میں ایک سنا ہے, وہ 5 روزہ والے قاری اسماعیل رحیمی صاحب پانی پتی تھے. یہ جو KMC والی بلڈنگ ہے نا, خالق جناب نہیں KMC بلڈنگ, یہ اسی ہے بجنا روڈ پہ آگے جا کے. خالق جناب والے نا وہاں پڑھایا کرتے تھے. اچھا خالد جناح حال ہے. ہاں اور کیا کمال پڑھتے تھے وہ, تھے پانی پتی. حالانکہ زندگی بھر میں نے کبھی بھی یہ پانی پتی کا لہجہ پسند نہیں کیا, لیکن ان کو سننے کے لیے میں جاتا تھا. کیا ان کی رفتار تھی. اب انتقال فرما گیا, اللہ کو بڑی رحمت فرمائے. لاہور سے تشریف لاتے تھے اور اسماعیل عالمگیری رحیمی, اور کمال کی ان کی پختگی تھی اور کمال کا وہ پڑھتے تھے. یعنی اس بیچ میں نہ کوئی حرف آگے پیچھے ہوتا تھا, اور ایسا بھی نہیں کہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو, ایک ایک حرف سمجھ میں آتا تھا. کمال یہ تھا. پھر اس کے علاوہ پنری ٹاؤن میں قاری محمد علی شکارپوری صاحب پڑھاتے تھے, وہ بھی فوت ہو گئے گزشتہ چند ماہ قبل. وہ 10 روزہ پڑھاتے تھے اور وہ بھی کمال کرتے تھے. پاکستان میں میرے خیال میں اس فن کا اور اس لیول کا قاری شاید میرے خیال میں نہیں تھا اور نہ آ جائے. رواج یہی زیادہ بہتر ہے, 27 روزہ اور 30 روزہ, اس سے کم پہ نہیں جانا چاہیے. اللہ اکبر. چلیں جی, آپ حضرات کا بہت شکریہ, اور اس ادارے کا شکریہ کہ آپ حضرات سے ملاقات کی ایک سبیل بنی. اگر کوئی چیز سمجھ میں آ گئی تو الحمدللہ, الحمدللہ نہیں سمجھ میں آئی تو انا للہ. بہت ساری باتیں جی, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں آ گئی ہیں. آ گئی. کوشش کریں گے. الحمدللہ. اصل جو آپ کہنے لگے ہیں کہ سمجھ میں نہیں ہے, وہ بہت ساری بات ہے.